عید الاضحیٰ قربانی، احسان، اتحاد اور تقوی کا عظیم درس دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے؟ مسلمان عید الاضحیٰ کی صبح نماز عید ادا کرتے ہیں جو عیدگاہ یا مسجد میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ بعد میں خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ قربانی، نماز کے بعد قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ جانور، گائے، بکرا، دمبا وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ گھروں میں لذیذ کھانے تیار کیے جاتے ہیں، خاص طور پر گوشت کی مختلف ڈشز دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ قربانی کے وقت صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ دن تقویٰ، قربانی، احسان یا اللہ کی رضا کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے؟ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عید کے دن غریبوں اور مسکینوں کو بھی یاد رکھے۔ قربانی کا گوشت اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں تک بھی پہنچے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوش اخلاقی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی سے بدتمیزی نہ ہو۔ یہ دن محبت اور درگزر اور بھائی چارے کا ہے۔ عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے؟ عید الاضحیٰ قربانی، احسان، اتحاد اور تقویٰ کا عظیم درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، خلوص اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم اور خم ہونے کی یاد دلاتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عید کے دنوں میں تکبیرات تشریق کا خصوصی اہتمام کریں۔ آج میں عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کروں گا۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا اہم تہوار ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہم عید کے دن قربانی کا جانور خریدتے ہیں، جانور کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم عید کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پھر جانور کی قربانی کریں گے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹیں گے، ایک حصہ گھر کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ عید الاضحیٰ قربانی، احسان، اتحاد اور تقویٰ کا عظیم درس دیتی ہے۔ How we spend Eid al-Adha. Eid al-Adha is a special festival that teaches us the value of sacrifice. We start the day with Eid prayer and then greet our family, friends with joy and happiness. After prayer, we sacrifice an animal to show our obedience to Allah. Eid al-Adha is a blessed and significant occasion for Muslims. It is not just about sacrificing animals, but about learning to sacrifice our desires, ego, and bad habits for sake of Allah. We should spend this day with gratitude and patience. عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک اہم دن ہے۔ اس دن نماز عید ادا کرتے ہیں اور صاف کپڑے پہنتے ہیں اور خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ کیسے گزارے؟ عید الاضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو قربانی کی عید، بقرہ عید اور بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ذو الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گائے، بکری، اونٹ یا کسی بھی حلال جانور کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جس کے پاس مال کی فراوانی ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک اہم دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہم نماز عید ادا کرتے ہی صاف کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئے ہم سب مل کر اس عید کو بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منائیں۔ عید الاضحیٰ ایک اسلامی تہوار ہے جو ہمیں محبت، انصاف، قربانی اور اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے لیے نہ رکھے بلکہ غریبوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں میں دل کھول کر تقسیم کریں تاکہ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو سکے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اور مبارک موقع ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن صرف جانور قربان کرنے کا نہیں بلکہ اپنی خواہشات، برائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کو تقویٰ، صبر اور شکر کے ساتھ گزارے اور اپنے مال سے یہ ثابت کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں۔ قربانی کے فلسفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات، غرور اور نفس پر قابو پانا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں اپنے جذبات، رشتہ داروں اور خواہشات کو قربان کے قابل بنائیں۔ عید کے دن دعا و ذکر کو ترجیح دیں۔ عید کے دن صرف ظاہری خوشیوں میں نہ کھو جائیں بلکہ نوافل، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے اس دن کو بابرکت بنائیں۔ یہ قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی، شفقت اور حسن سلوک رکھنا سنت ہے۔ اسے تکلیف نہ دیں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں اور ذبح کرتے وقت نرمی و احتیاط کا خیال رکھیں۔
ये भी तकवा का हिस्सा है। ईद को इबादत का दिन समझे, ना सिर्फ खुशी का। ईद उल अज़हा का असल पैगाम इबादत, शुक्रगुजारी और अल्लाह के कुर्ब का है। इस दिन को खाने पीने, पहनने और मिलने जुलने का नाम ना बनाएं। इस दिन को खाने पीने, पहनने का दिन ना समझें, बल्कि इस दिन को दिलो जान से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में गुजारें। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा अपने पास रखें, एक हिस्सा गरीबों को और एक हिस्सा रिश्तेदारों को दें। फजूल खर्ची से बचें, सादगी इख्तियार करें, गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें, ईद का दिन नमाज कुरान पढ़कर गुजारें। कुर्बानी करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हर साहिब इस्तिताअत शख्स कुर्बानी करे। ईद अदा करें, नमाज ईद के लिए गुस्ल करें और पकीज़ा कपड़े पहनें और जमात के साथ नमाज ईद को अदा करें। तो का खास ख्याल रखें। ईद खुशी का दिन है, कोशिश करें कि आपकी मदद से कोई ज़रूरतमंद खुशी मना सके।